بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں کہ پاکستان کا 2024 کیسے گزرے گا، پاکستان کا نیکسٹ 2024 کیسا گزرے گا۔ اور میں اس کو ذرا مختصر رکھوں گا کیونکہ پھر ہر مہینے آپ کو آئیں گا۔ پچھلے سال جو میں نے 2023 کی فور کاسٹ کی تھی، پریڈکشن کی تھی یا ریڈنگ کی تھی، تو اللہ کا شکر ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اسی طرح ہی ہوتا رہا۔ میری عادت نہیں ہے کہ بار بار اپنی تعریفیں کروں، بار بار وہ بتاؤں کہ میں نے یہ بات کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میرے پہ کہ کیونکہ یہ انالیسس بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی بندے کو عقل اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں کہ بھی کیسا انالیسس ذہن میں آتا ہے۔ اینی ہو، یہ پاکستان کا حال اس کو 14 اگست 1947 اور اس کا حال اس کو اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ ساتھ ڈسپلے بھی ہو جائے کیونکہ یہاں پہ پاکستان بائی برتھ جو ہے نا سن نیگیٹو لے کے پیدا ہوا، سیٹرن ساتھ ہے، وینس اور مرکری یہ لیو میں ہے، اور جوپیٹر بہت پسا ہوا ہے کیتو کے ساتھ چوتھے گھر میں، اور راہو آپ کے 10ویں گھر میں، جبکہ دو سیارے جو جوپیٹر کی ٹرائن میں بھی اور مون اپنے گھر میں ہیں مارس کے ساتھ، یہ بڑے پازیٹیو بیٹھے مون اور مارس۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس سال مارس ابھی تک بہت نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں اس کا اپنے بڑے غور سے تسلی سے میرا انالیسس سنیے گا، اور میں اس کو کوشش کروں گا مختصر پر منتھ بتا سکوں۔ تو جنوری میں جو ہمارا جنوری شروع ہوتا ہے وہ 23 دسمبر سے شروع ہوگا، تو سن آپ کے آ جائے گا چھٹے گھر میں، اور یہاں پہ مرکری بھی ہوگا اور ریٹروگریڈ ہوگا، پھر واپس 5ویں گھر میں چل جائے گا اور پھر واپس آ جائے گا، تو یہاں پہ مرکری کی موومنٹ ذرا نیگیٹو ہے۔ پھر مارس یہاں پہ آ جائے گا، اور مارس کو یہاں پہ نیٹل کا مارس اس وقت نیگیٹو ہے، لیکن یہ مارس کو بھی سکیئر ضرور ہے، بٹ اس کو جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے، تو یہاں پہ رزلٹس مارس ایگزالٹ ہوگا 5 جنوری کو۔ تو سٹارٹ ہی جو یہ سال شروع ہوگا تو وتھ سم کہہ لیں کہ ایلیگیشن، چھٹا گھر ایلیگیشن چارجز کا، تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا، آبجیکشن، اور پھر کنٹروورشل کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی، وہ گورنمنٹ ایکسپلینیشن ہی دیتی رہے گی، ایسے نہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو آپ کا گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا وہ قرضوں کا آئے گا، قرضے اتارنے کا، کہ قرضے کس طرح اتر جائے، تو اس کو بھی مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ IMF جو بھی ورلڈ بینک جن کے ساتھ نیگوشیشن چلیں گی، اور اس پہ ایک چیز ہے کہ مرکری کی وجہ سے کمیونیکیشن جو ہوں گی نا پاکستان کی، اس میں تھوڑی سی ویوری ہوگی، یہ گورنمنٹ اس کو پراپر طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر پائے گی کہ پھر کوئی آبجیکشن لگ جائے گا، تو اس قسم کے معاملات رہیں گے۔ چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، بٹ جوپیٹر کی ٹرائن ہے اور اس کا جو میڈیٹر ہے وہ 8ویں میں بیٹھا ہے، تو کوئی لیگل ایشو ان کو تنگ کریں گے، کوئی ایسا کام آئے گا، ایسی کوئی ہوگی کہ جس پہ یہ پاکستان کا ہوم ورک صحیح نہیں ہوگا اور فارمیلٹیز پوری نہیں کی ہوں گی، اور ان کے کیس پہ کافی رد عمل آئے گا جس معاملات میں بھی، تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا یہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کے جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا، پریشر آئے گا گورنمنٹ پہ، اور یہ ذہنی اضراب کا شکار ہونا، حکمران ذہنی اضراب کا شکار ہوں گے، ذہنی اضراب سے ٹینشن انزائٹی میں رہیں گے، بٹ یہاں پہ کئی ان پہ الزامات لگیں گے، ان پہ ایلیگیشن لگیں گے، بٹ دے ول ٹرائی ٹو ریکٹیفائی اٹ۔ اچھا، یہاں پہ کچھ ناامیدیاں ہوں گی، کچھ تبادلے ہوں گے جس سے بڑا شور اٹھے گا کہ جی ایسے ہو گیا کیوں نہیں ہے، اور ذہنی طور پہ لوگ یہاں پہ پاکستان کے ٹینشن میں ضرور رہیں گے۔ تو یہاں پہ قیدیوں کا جو ہوگا نا، یہاں پہ کوئی نئے قیدی بنیں گے، کوئی قیدیوں کو ریلیف دیں گے، کچھ اس طرح کا کام چلے گا، یہ بھی جیل کا معاملات بھی آپ سننے کو ملتا رہے گا۔
تو آڈ کنڈیشن اور پریشر اور انسرٹنٹی. بٹ یہاں پہ آپ دشمن جو ہے وہ ان پہ فتح حاصل کرنے کا پورا انڈیا پریشر ڈالے گا. انڈیا کوئی نہ کوئی گند گھولنے کی کوشش کرے گا, ادھر سے پریشر آئے گا, ویسٹ کی طرف سے پریشر آئے گا, ادھر نارتھ کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے بھی. بٹ دے ول سسٹین اٹ. اور 5/1 کو جب 5 جنوری کو یہاں مارچ آئے گا تو پاکستان کا رویہ بہت اگریشن ہو جائے گی. پھر یہ لحاظ نہیں کریں گے, پھر ایک دم چڑھ دوڑیں گے معاملات پہ. پہلے جو 10-15 دن ہوں گے یہ برداشت کریں گے, اور اس کے بعد پھر ان کا رویہ بہت ہی ہارش قسم کا ہوگا, سخت ہوگا, اور ظالمانہ ہوگا. اپنا معاملات کو امپلیمنٹ کرنے میں گورنمنٹ بہت ہی رول پلے کرے گی. اور یہاں پہ جوڈیشری کا رول ذرا کہیں گے, پھر پریشر آئے گا جوڈیشری پہ, انسرٹنٹی جوڈیشری پہ رہے گی. کوئی نہ کوئی جیسے ہائی کورٹ کچھ بیان دے گا, کرے گا, سپریم کورٹ کچھ کرے گا, تو یہ کنٹروورشل جنوری میں بھی چلے گی. بٹ یہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش پوری کامیاب ہو جائے گی. ویسے بھی ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا ہے یہ, کیونکہ جوپیٹر پرماننٹ نیگیٹو ہے, اس لیے جوڈیشری کے معاملات ہائی کورٹ مختلف صوبوں کے وفاق کے معاملے میں لے لیتے ہیں, اور وفاق کا یعنی اللہ ہی حافظ ہے, میں کوئی اس پہ کمنٹس نہیں کرنا. دیکھیں میں آگے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک سسٹم کے تحت چلنا چاہیے. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے, اور اسی طرح اے سی سے چیف سیکرٹری بنتا ہے, فیڈرل سیکرٹری بنتا ہے. اسی طرح جوڈیشری میں بھی سول جج سے سٹارٹ ہونا چاہیے, اور پھر وہ ہائی کورٹ کا جج بنے, اور پھر سپریم کورٹ کا جج. وہ ایک یہ مائنڈ فریم ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے کہ بندہ ذہنی طور پہ وہ لے کے چلتا ہے, اور پھر اس کی گرومنگ ہوتی جاتی ہے, کورسز ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آگے بھی بات کی تھی. تو اس سسٹم کو, جوڈیشری کے سسٹم کو ریویو کرنا ہوگا. 40 سال کی عمر میں آپ سیشن جج سے بندہ سلیکٹ کریں, اسی طرح کورسز کروائیں, ان کو اپ گریڈ کریں, اور پھر ان کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں. ہائی کورٹ میں پھر جا کے پھر ان کی اپ گریڈیشن کریں, اور پھر ان کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں. میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ جوڈیشری اسی طرح امپروو ہوگی. یہاں پہ پھر وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ میں ہے تو اس جج کو لگا دیا, اس گورنمنٹ میں ہے تو اس نے سلیکٹ کر دیا. سلیکشن ختم ہونی چاہیے. اچھا, پھر آپ فروری کا مہینہ, یہاں پہ سن آپ کے 7ویں گھر میں آ گیا پاکستان کے, اور اس کو راہو کی سکیر بھی ہے, کیتو کی بھی سکیر ہے, اور یہاں پہ 7ویں کا لارڈ جو ہے نا 8ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہاں پہ پاکستان جن کے ساتھ بھی شیئرڈ بزنس کرے گا, جن کے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا, وہاں پہ بھی پرابلم آ سکتا ہے, اور وہاں پہ کہہ لیں کہ میں بھی کہ کسی نہ کسی مسئلے پہ الجھ جائیں گے. اور یہاں پہ فروری میں الیکشن کا پریشر بہت رہے گا, بہت ہے اگر الیکشن ہوا, اور اس پہ پبلک کا پریشر, کیونکہ 7واں گھر پبلک کا بھی ہے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کو بہت ہی کیئرفل ہونا پڑے گا, بہت ہی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, اور یہاں سے اپنے خاص طور پہ فارن افیئرز میں ان کو بڑا بولڈ سٹیپ لینا ہوگا. اچھا, لوگوں کا ہجوم باہر کے ملک میں یہ قیاس رہیں گی, لیکن پھر بھی وہ کنٹرول کرنے میں آپ بہتر ہویں گے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہے کہ الیکشن کے بعد معاملات تھوڑا سا بہتر ہوں گے, ہیپینس ہوگی, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اس طرح کی بنتی ہوئی نظر آتی ہے اگر الیکشن ہوا تو جیسے 50% ایک کی سیٹیں, 30% ایک کی سیٹیں, 20% ایک کی سیٹیں, اور 10% آزاد. تو کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ بنے گی یہاں پہ. اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ ہو ول بی دی پرائم منسٹر, ہو ول بی, وہ میرا علیحدہ پروگرام ہوگا. بٹ یہاں پہ ایک پارٹی ڈومیننٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, اور یہ کافی کنٹروورشل معاملات جب 20 فروری سے آپ کراس کریں گے تو پھر جیسے ہی آپ مارچ میں یعنی کہ 21 فروری کے بعد آپ کے یہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ٹھاک پریشر آ جائے گا. سن سیٹرن کے ساتھ آ جائے گا, اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں آ جائے گا. تو یہاں پہ مالی نقصانات, ذہنی صدمات, اور جب 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے اور وہ بھی نیگیٹو ہو جائے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا معاملات ہوں گے.
یہاں پہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کوئی جو آئے گی یا کچھ کا، اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم، پیسے ڈوب جائیں گے، کوئی پیسوں کا لاس ہو سکتا ہے، کوئی یہاں پہ کوئی ایسا کاروبار پاکستان کا جس پہ پرابلم آئے گا کوئی نہ کوئی، کیونکہ انسرٹنٹی کی وجہ سے جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ نیچے کو جاتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں پہ پھر اس کا پائسس جوپیٹر بھی پھنسا ہوا ہے، تو یہاں پہ گو آپ کو باہر سے پیسے آئیں گے، سب کچھ آئیں گے اور اس کو کاروبار کو چلائیں گے، لیکن ان سائڈ کنٹری یہ انسرٹنٹی کی وجہ سے یہاں پہ نئی گورنمنٹ کو کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے، تو ان پہ اتنا پریشر آئے گا کہ یہاں پہ ان کو بہت ہی ٹف ٹائم ملے گا. اور سب سے زیادہ جو آئیں گے وہ ان کو ڈیجیکشن ہو سکتی ہے اور قرضے کے مسائل تنگ کر سکتے ہیں، کوئی رسوائی اور کوئی وبائی امراض یا لاس آف منی. یہاں پہ اس مہینے کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ حادثات کا شکار ہوں گے اور لوگ دل برداشتہ ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی ہیلپ آ سکتی ہے جیسے سڈن گین ہو جانا. تو یہ ایک فروری کا مہینہ، مارچ کا مہینہ یہ پاکستان کے لیے بہت ٹف ہوگا، اور اتنا ہی ٹف آپ کا اپنا اپریل کا ہوگا. اب یہاں پہ جو راہو بیٹھا ہوا ہے اور اس کا میڈیٹر مارس اس وقت سیٹرن کے نیچے ہے، تو 9th ہاؤس جو گو 9th ہاؤس ہے اور اس پہ اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، تو یہاں پہ غیر ملکیوں کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوگا. آپ باہر کے یہ گورنمنٹ باہر کے ملک میں جا کے لوگوں کے ساتھ اپنا قد کاٹ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تعلقات کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب 9th کا لارڈ 8th میں ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ پیسے کوئی جائیداد یہ اس قسم کے قبضہ چھڑانے کی کوشش یا کوئی انکروچمنٹ کوئی آ رہی، کوئی دوسرا ملک آپ کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کی، تو اس کو بھی آپ پریشر میں آ سکتے ہیں. یہاں پہ فارنرز آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں اتنا ریلائی نہیں کرنا ہوگا کہ کوئی آپ کو جو بھی آپ کا ایگریمنٹ کو سامنے رکھ کے تو پاکستان کے ساتھ کافی کھلواڑ ہو سکتا ہے. تو اپریل کا مہینہ آپ کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ یہ اپریل اور ہمارا اپریل شروع ہوتا ہے 21 مارچ سے، تو یہاں پہ لوگ رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ اس میں ہوں گے، بٹ ایز فار ایز مہنگائی از کنسرن وہ اس پر پریشر وہاں پہ آئے گا. اور یہاں پہ مارس نیگیٹو ہے، تو مارس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ زلزلہ، خدا نخواستہ کوئی وبائی امراض، خدا نخواستہ کوئی اگریشن آرمی کا کوئی نہ کوئی آپریشن آ سکتا ہے، کوئی انڈیا کی طرف سے کوئی اپنا اٹیک آ سکتا ہے، یا ادھر افغانستان کی طرف سے، ساؤتھ کی طرف سے بھی پرابلم. تو یہاں پہ پاکستان کے لیے مارچ اور اپریل بہت ٹف ٹائم ہوگا، اور یہاں پہ حکومت کو بہت ہی سروائیو کرنا پڑے گا، ہمت مارنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کا جیسے 1 مئی آئے گا تو پھر ایک دم حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر پہلے بیٹھا ہے، سن آ جائے گا، لیکن وہاں پہ نیٹل کا راہو بیٹھا ہوا ہے، پر وینس اس کا سٹرونگ ہے، 10ویں کا لارڈ 9th میں ہے. تو یہ پاکستان کو یہاں پہ پاکستان کا معاملات کہتے ہیں ٹرین چلنی یا جہاز رن وے پہ چڑھنا شروع کرے گا، اور کوئی نمایاں آپ کو بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہ کوئی بہتری ملنی شروع ہو جائے گی. آپ کی کوئی پرپوزل، آپ کی کوئی ایگریمنٹ وہ کریں گے، اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اور پھر وہ ایگریمنٹ جو یا نیا کوئی کاروبار کسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو اس کا امپلیمنٹیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی. ہمیں چین کے ساتھ بھی اور یورپ ویسٹرن کے ساتھ بھی یہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چلے گی. ایون انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے، اور غیبی مدد ملے گی. یعنی کہہ لیں کہ اپنا وہ ایک تو IMF کی طرف سے بھی ریلیف مل جائے گا، اور دوسرا آپ اپنے وہ کہتے ہیں اس کو بھی بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے ریسورسز، اپنے ڈالر کی قیمت بھی، اور اس میں معاشی امداد بھی
آپ کو آنے پڑے گی. آپ اور یہاں پہ پاکستان بھی دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ اور پھر یہاں پہ آپ کا پاکستان کا قد کاٹ یہاں پہ بہتری ہوگی. لیکن یہاں پہ جوڈیشری ذرا تھوڑی سی ٹینشن میں رہے گی. جوڈیشری یہاں پہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز کافی آئے گی جس سے جوڈیشری کو پرابلم آ سکتا ہے. ایز اینڈ وین یو انٹر ان جون 20 جون کا مہینہ آئے گا تو جوپیٹر 26 کو جوپیٹر نکل جائے گا 11ویں گھر میں, اور یہاں پہ پھر جوڈیشری کا رول بڑا پازیٹیو ہو جائے گا. جوڈیشری ڈومیننٹ ہو جائے گی. ان کے اپنے فیصلے, ان کے ایک نیا ریفارم کریں گی, ایک نئے طریقے سے جوڈیشری کو آپ یہاں پہ آپ جوڈیشری کا قد کاٹ کو دیکھیں گے کہ ان کی کتنی بہتری ہے. کوئی نہ کوئی قانون سازی کر کے یہ جو عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہماری خواہش ہے وہ پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جون کا مہینہ آپ کے یہ حکمران غیر ملکی سفر کریں گے, باہر کے ملکوں کے دورے کریں گے, اور وہاں پہ کافی پیسہ آتا ہے. شراکت داری میں بھی ان کو فائدہ ہوگا, تجارت کو بڑھائیں گے, اور مختلف بیماریوں سے بھی یہاں پہ جو بھی ہوگی اس سے بھی ہاسپٹلائزیشن, ہاسپٹل ہیلتھ پہ بڑا کام ہوگا, اور یہاں پہ گورنمنٹ سیٹل ہونا شروع ہو جائے گی. بہتر ہے. اب آ جائے جولائی میں یہاں پہ کیونکہ اسکیئر ہے تو یہاں پہ مارس آپ کا یہاں نیگیٹو ہے. تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ فلڈ آ سکتے ہیں, آپ کا کچھ زلزلہ, پانی کھڑا ہو جائے گا, اور یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے ان نیسیسری اخراجات شروع ہو جائیں گے. وہی جو پرانا طریقہ کار انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ فضول خرچیاں کرنیاں, یہ کرنا سارا کچھ, اس پہ گورنمنٹ بہت ہی ہوگی, اس پہ کرٹیسزم بھی ہوگی, اور کوئی نہ خدا نخواستہ انسرٹنٹی جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہوئی, وبائی امراض کوئی پھٹ سکتی ہے, کوئی اس قسم کا سازش ہو سکتی ہے سب سے بڑا. اور یہاں پہ یونیفارم فورس پہ پریشر بہت آئے گا, بہت پریشر آئے گا. اللہ نہ کرے چھوٹی سی کنونشنل وار بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ ملک میں انٹریگز کا زور رہے گا, اور اللہ نہ کرے وہ کہتے ہیں جو وہ سائلنٹ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ملک کے اندر, وہ نکل کے کوئی نہ کوئی واردات ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ آپ ڈاؤن سائزز بھی کریں گے, اور کوئی نہ کوئی فوج پہ انسرٹنٹی کا پریشر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جولائی کا مہینہ پاکستان کے لیے اور یونیفارم فورس کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اچھا نہ ہوگا, اور یہاں پہ لوگ پریشر میں رہیں گے. بٹ ایز اینڈ وین یو کراس ان اگست, یعنی کہ 21 اگست کے بعد, 21 جولائی کے بعد پاکستان میں ایک سکون آ جائے گا, ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے, اور ایسا لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے نا رحمت کی چھتری اوپر لگا دی ہے. اسینڈنڈ ہوگا, یہ گورنمنٹ ذرا سیریس ہوگی, اور سوچنے کا رویہ چینج ہوگا, پراسپیرٹی ہوگی, قد کاٹ میں اضافہ ہوگا, منصوبہ بندی بڑی اچھی کریں گے, اور پلاننگ بڑی اچھی ہوگی. یہاں پہ پاکستان پٹری پہ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے. لوگ ملک سے محبت کریں. یہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا, تو یہاں سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. شدت پسندی ختم ہو جائے گی, تیز مزاج ختم ہوگا, جلد بازی اور بے چینی اور ہیلتھ ایشو, اس میں بہت بہتری آئے گی. پر گورنمنٹ پریشر میں رہے گی. گورنمنٹ اور سیاستدان, بیوروکریسی, ان کی پریشر ہوگی. ان کی بڑی کلاس ہوگی, میں پہلے بتا دوں, اور پبلک کی طرف سے ہوگی. ان کو پریشر آئے گا خاص طور پہ بیوروکریسی پہ. یہ جو ملک کے سو کارڈ جو میں ان کو لفظ دیتا ہوں کہ بادشاہ اکبر کے دربار میں جو درباری ہوتے تھے, اس کی ریفائن فارم میں یہ CSP لوگ ہیں. بادشاہ کے سامنے یہ یس سر کرتے ہیں, اور بعد میں اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہ ان کو بہت زیادہ سکریو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر پاکستان میں سیاستدان اور بیوروکریسی کنٹرول میں آ جائیں تو یقین کریں کہ یہ ملک بہت ترقی کرے. تو یہاں پہ بہتر آئے گا. ستمبر کا مہینہ پاکستان میں پیسے آئیں گے بہت زیادہ, خوراک پہ کام ہوگا, فوڈ پہ کام ہوگا, ایجوکیشن پہ کام, خاص طور پہ پرائمری ایجوکیشن پہ بہت کام ہوگا, اور یہاں پہ گورنمنٹ کا انداز بیان بہت اچھا ہوگا. پاکستان کے ریسورسز میں بہت فائدہ ہو جائے گا. پاکستان کے ریسورسز میں آ جائے گا, وہ کہتے ہیں نا ریزرو بڑھ جائیں گے, اور یہاں پہ اسٹاک چینج, بینکنگ,
اور جو بھی جس شعبے میں بھی ہے یہاں پہ پاکستان کو بہت ہی فائدہ ملتا ہوا نظر ہے۔ اکتوبر میں یہ مڈل ایجوکیشن کی یہ کنٹینیوٹی رہے گی، اور تعلیم اور دور دراز علاقے کے جو اسکول کالجز ہیں ان پہ گورنمنٹ بہت توجہ دے گی۔ یہاں پہ کالم نگاری، کتابیں اور ان پہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ کام ہوگا، ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا، میڈیا یہاں پہ بڑا پازیٹیو ہو جائے گا، ہمسایوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے یہاں پہ، نیبرز کے ساتھ جو ہے نا ملک ہمارے وہ بہت بہتری کی طرف جائیں گے، ایون سو مچ سو انڈیا کے ساتھ بھی یہاں پہ آپ کی ڈپلومیسی پازیٹیو شروع ہو جائے گی، اور گورنمنٹ کی بولنے کی اور بات نیگوشیشن یہ بڑا اچھا طریقہ کریں گے۔ موسیقی میں اضافہ، موسیقی سے متعلقہ اداکار، میڈیا، یہ ان میں ساری آڑت، اسٹاک مشن، ٹرانسپورٹیشن میں یہاں پہ بہت ہوگا، کاغذ انڈسٹری میں بھی یہاں پہ بہت زیادہ بوسٹ ملے گا، اب پاکستان کی کمیونیکیشن سکل میں بہت فائدہ ہوگا، مارکیٹنگ بڑی اچھی ہوگی، اور یہاں پہ یعنی کہہ لیں کہ کالم نگاری والے، کتابیں لکھنے والوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ نومبر کا مہینہ جو ہوگا وہ یہ تھوڑا سا ٹف ہوگا، کیونکہ کیتو کے ساتھ جوپیٹر بھی ہے، لیکن یہاں پہ جنرلی یہ اثاثے بنانے کا ٹائم ہوگا، کچھ سڑکیں بنیں گی، کوئی پلازے بنیں گے، کوئی کنسٹرکشن بنے گی، کوئی نہ کوئی، اچھا پھر لائف سٹاک پہ بڑا کام ہوگا یہاں پہ، اور گھر کا فالس ایلیگیشن ضرور رہیں گے، وہ چل چل تو رہے گی، بٹ اوور آل یہاں پہ آپ کی کنسٹرکشن آپ کا بھی بہتر ہوگا، اور یہاں پہ یا پھر وہ بتا دوں اسموگ پہ کوئی کام نہیں ہوگا یہاں پہ، اگر ہمیں پرابلم آنا ہے تو ہیلتھ ایشو آنا ہے، اسموگ کا آنا ہے، اور انوائرنمنٹ کا پرابلم آنا جس سے ہماری فصلیں افیکٹ ہوں گی، کاروبار اور یہ ہوں گے، تو گورنمنٹ کو اگر اسموگ سے بچنا ہے تو سارا سال کام کرنا ہوگا۔ دسمبر کا مہینہ پاکستان کا وہ ہوگا بہت ہی بہتر، مجموعی دانش مندی جسے کہتے ہیں، ایجوکیشن۔ اچھا پانچویں گھر میں یہاں پہ ہے، تو پانچویں گھر میں یہاں پہ خوشحالی نظر آتی ہے، ہلا گلا نظر آتا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آئیں گی، کوئی ٹیم پاکستان کی کوئی کرکٹ کی ٹیم آ جائے گی، یا کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ لوگ نعرے ماریں گے، لوگ شرطیں لگائیں گے، لوگ ایک کہتے ہیں ایک چل ماحول ہوگا، اور سڈن گینز، اور جو اسپیکولیشن پاکستان کی بڑی اچھی ہوں گی، پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اخلاقیات میں کام ہوگا، گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی امداد ملے گی، سڈن گین ملے گا، اور یہاں پہ خاص طور پہ ریپ پہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی آپ بڑا ڈیسیجن، کوئی فیصلہ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر پاکستان کو میں اس کو تھوڑا سا کر دوں کہ پاکستان کا جو مجموعی طور پہ 3 مہینے ذرا سخت ہیں، ایک ہے کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مارچ، اپریل اور جولائی۔ اچھا اگر ان کیس فروری میں الیکشن نہیں ہوتا تو پھر الیکشن نومبر میں یا اکتوبر میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، اگر الیکشن نہیں ہوتا، اللہ کرے ہو جائے، بٹ الیکشن کے فوراً بعد یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ انسرٹنٹی اللہ نہ کرے ہو، تو یہ میں نے جو تجزیہ کیا، سپورٹس میں بھی مئی کے بعد جا کے ہوگی کرکٹ کے بارے میں نے ایک علیحدہ پروگرام بھی کیا ہے، یہ جو ایسے بورڈ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہونی ہے آپ کو میں پہلے بتا دوں، یہ آسٹریلیا کا ٹور بری طرح پٹنا ہے، میں نے اپنے پچھلے مہینے کے وی لاگ میں کہا تھا کہ اب سکندر بخت صاحب خوش ہو جائیں کہ پڑھا لکھا کپتان، کراچی کا کپتان، اور سرفراز کو لائے، وہ بھی آ گیا، اور ہم نے 89 پہ آؤٹ ہوئے، تو سکندر بھائی آپ کی عظمت کو سلام، یحییٰ سینی آپ کی عظمت کو سلام، آپ نے کرکٹ کا ستیہ ناش کیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے آخر پہ میں آئی لاسٹ مائی ٹیمپر کہ آپ لوگوں نے اپنا یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے نا تباہی کی ڈالی ہے، تو آپ کی عظمت کو سلام بہت زیادہ کہ پڑھا لکھا کپتان، اور سرفراز بھائی کو لائیں، آ گیا رزلٹ آپ کے سامنے، ابھی اور پٹنا ہے۔ اجازت دیجیے، اذان بھی ہونے جائے گی، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔